अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है एक नई हॉरर स्टोरी, मुक़द्दस वादी का मुहाफिज। तहरीर है फ़हीम तारिक की। मुक़द्दस जगह सरदार के सिवा कोई दूसरा नहीं जा सकता, इस बात से सारा कबीला वाकिफ था। मगर नौजवान शिकारी का इरादा पहाड़ की तरह अटल था। कबीले में मशहूर था कि मुक़द्दस जगह में देवताओं का एक खजाना छुपा है और नौजवान शिकारी हर सूरत उस खजाने को हासिल करना चाहता था। उसके दाएं हाथ में उसका बेहतरीन नेज़ा था और मेहनत से पत्थर पर घिसकर तेज किया चाकू कमर से बंधे नियाम में लटक रहा था। बेताई दरख्त का रोगन उसने अपने पूरे बदन पर मला हुआ था, जिसकी वजह से जंगली कुत्तों के लिए भी उसकी बू का सुराग लगाना नामुमकिन था और देवकामत बंदर की आहनी गिरफ्त से भी फिसल जाना शिकारी के लिए आसान। उसकी कमर पर जंगली बेलों का बना हुआ एक नन्हा सा पिंजरा भी लटक रहा था, जिसमें बहुत से जुगनू कैद थे। अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए बगैर शोला के ये रोशनी नौजवान शिकारी के लिए मददगार होती। शिकारी ने दोनों बाजू फैलाकर अपनी ताकत को जांचा। वो नौजवान था और कबीले का बेहतरीन शिकारी। 3 चांद पहले ही उसने जंगल के बादशाह स्याह चीते को अपने इसी नेज़े से छेद डाला था। शिकारी याद करके मुस्कुराया। चालाक चीता आखिरी लम्हे तक बेखबर रहा था कि आज वो खुद शिकार होने वाला है, मगर अब शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान उसके सामने था। उसने नरमी से सांस छोड़ी और चुस्ती से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। देवताओं की घाटी और सब्ज पहाड़ी उबूर करके वो मुक़द्दस जंगल में दाखिल हो गया। कुछ हिरन बेफिक्री से घास चर रहे थे। शिकारी की आमद से वो मतवज्जा हुए, मगर शिकारी उन पर तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ गया। घने दरख्तों और लंबी लंबी घास से गुजरकर शिकारी मुक़द्दस मंदिर के सामने आ गया। स्याह होते पत्थरों से बनी ये कदीम इमारत अब एक खंडर बन चुकी थी। टूटे पत्थरों पर जा बजा बेलें और पौधे उगे हुए थे। शिकारी जानता था कि इस मंदिर को सरदार के सिवा किसी ने नहीं देखा था। वो एक लम्हे को रुक कर इर्द गिर्द देखता रहा और फिर आगे बढ़ा। पहाड़ों के दामन में ये इमारत सीधी धूप से दूर थी, फिर भी शिकारी को यहाँ पौधे और घास बाकी जंगल से ज़्यादा सब्ज और रोशन लग रहे थे। छज्जे के नीचे रुक कर शिकारी ने इर्द गिर्द देखा। शायद बारिश का पानी इस छज्जे पर खड़ा था, इसलिए ये जगह मोटी सब्ज काई से भरी हुई थी। इर्द गिर्द से दरख्तों में घिरी ये इमारत शिकारी को बाकी दुनिया से जुदा लगी। यहाँ पौधे और घास बेदाग थे और फजा में एक जादू था। शिकारी ने अपने ख्यालात को झटक दिया। कोई जादू उसे शिकस्त नहीं दे सकता। दरख्तों से निकलते ही उसे महसूस होने लगा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। तो शिकारी ने अपना नेज़ा उठाया और इधर उधर देखा। सब्जे से उभरे पत्थर वैसे ही स्याह थे और फजा खामोश थी। शिकारी की बेचैनी कुछ और बढ़ गई तो उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। चंद कदम आगे बढ़ा तो एक टूटी हुई दीवार की ओट से शिकारी की नज़र एक दूसरी दीवार पर पड़ी, जिस पर पत्थर का एक इंसानी चेहरा बना हुआ था। शिकारी ठिठक गया। एहतियात से उस चेहरे के करीब हुआ तो चेहरा कुछ अजीब लगा। स्याह होते पत्थर का ये चेहरा गालों तक जैसे दीवार के अंदर डूबा हुआ था और उसकी आंखों से पीली रोशनी निकल रही थी। कोई चमकदार पत्थर होगा, शिकारी ने सोचा और आगे बढ़ने लगा, मगर पत्थर की आंखें उस पर आन पड़ी और उसके कदम जम गए। जादू, शिकारी ने सोचा और अपना नेज़ा पथरीले चेहरे पर फेंका। इस खतरनाक सूरत हाल में भी उसका निशाना अचूक था। नेज़ा पथरीले चेहरे के गाल में अटक गया और साथ ही पत्थर का वो चेहरा दीवार से बाहर आने लगा। ये एक पूरा इंसानी मुजस्मा था जो दीवार से यूं बाहर आ गया जैसे दीवार पानी की बनी हो। शिकारी ने इरादे की कुव्वत से बिल्ली की तरह लोट लगाई। उसके पांव फौरन आज़ाद हो गए और वो बंदर जैसी फुर्ती से चबूतरे की तरफ लपका। लम्हों में वो चबूतरे के ऊपर था। तेजी से मुड़कर उसने पीछे देखा। मुजस्मा अब भी वहीं खड़ा उसकी तरफ देख रहा था और उसका एक हाथ हवा में बुलंद था। शिकारी को लगा जैसे मुजस्मा उसे मुक़द्दस जगह से जाने को कह रहा हो। शिकारी ने एक हाथ अपने चाकू पर रखा और तन कर खड़ा हो गया। उसका मकसद वाज़ेह था, वो रुकने वाला नहीं था। मुजस्मे का चेहरा सपाट रहा और वो आहिस्ता आहिस्ता शिकारी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी टांगें हरकत नहीं कर रही थीं
بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تک زمین حرکت کر رہی ہو۔ شکاری نے ارد گرد دیکھا۔ چبوترے کے وسط میں ایک چکور سوراخ تھا جس سے سیڑھیاں اترتی نظر آ رہی تھیں۔ پھرتی سے شکاری نے سیڑھیاں اترنی شروع کر دی۔ نچلی منزل بھی روشن تھی۔ سورج کی روشنی چھت کے مختلف سوراخوں سے نیچے آ رہی تھی۔ شکاری نے خود کو ایک وسیع کمرے میں پایا جس میں دائیں اور بائیں رستہ نکل رہا تھا۔ چند قدم چل کر شکاری نے دائیں طرف والے راستے میں جھانکا۔ طویل راہداری میں دائیں بائیں متعدد دروازے نظر آ رہے تھے۔ فرش، چھت اور دیواریں سب پر جا بجا سبزہ اور کائی اگی ہوئی تھی۔ ابھی شکاری اتنا ہی دیکھ پایا تھا کہ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا تو چھت سے مجسمے کی ٹانگیں بلا رکاوٹ گزر کر نیچے والے کمرے میں آ رہی تھیں۔ شکاری فوراً بلا آواز دائیں جانب والی راہداری میں بھاگنے لگا۔ ایک دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازے میں وہ داخل ہو گیا۔ فرش سے ایک سیب جتنا پتھر اس نے اٹھا کر خود کو اوٹ میں کر لیا۔ یہ پتھر اور مٹی کا جادو ہے، شکاری نے سوچا۔ یہ زمین اور پتھر سے جب چاہے گزر سکتا ہے، مگر لوہے کا نیزہ اس میں اٹک سکتا ہے۔ شکاری نے سوچا اور تیار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد مجسمہ شکاری والے کمرے کے نزدیک آیا تو شکاری نے ہاتھ میں تھاما پتھر دور والی دیوار کی طرف پھینکا۔ پتھر کی دیوار سے ٹکرانے کی آواز سن کر مجسمہ سیدھا اندر کی طرف آیا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر شکاری نے الٹے ہاتھ سے وہ نیزہ تھاما جو مجسمے کے گال میں اٹکا ہوا تھا۔ مجسمے کی حرکت کے سبب نیزہ اس کے گال سے نکل گیا۔ ساتھ ہی شکاری کو ایک دھکا لگا جسے اس نے گول حرکت میں بدلا اور گھوم کر نیزے کا پھل ٹھٹک کر رکتے مجسمے کی گردن کے پچھلے حصے میں نہایت طاقت سے مارا۔ شکاری کی قوت بے مثال تھی۔ بھاری بھرکم مجسمہ بھی اس چوٹ کے سبب منہ کے بل گرا اور فوراً ہی پتھریلے فرش میں ڈوب کر غائب ہو گیا۔ شکاری کا بازو جھنجھنا رہا تھا، مگر وقت ضائع کیے بغیر وہ اس کمرے سے راہداری میں اور پھر اس وسیع ہال میں واپس آیا۔ زیر زمین یہ راستے بھول بھلیوں کی مانند تھے، مگر شکاری مقدس علاقے میں آگے کی طرف بڑھتے رہنا چاہتا تھا۔ وسیع ہال میں آ کر شکاری نے سورج کا اندازہ کیا۔ اپنے چاقو کو نیام سے نکال کر بائیں ہاتھ میں پکڑا اور اس کی نوک کو مغرب کی طرف سیدھا کر دیا۔ اسے اسی سمت آگے بڑھنا تھا۔ یہ سب لمحوں میں ہوا، مگر آگے بڑھتے جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو زمین سے پتھر کا مجسمہ باہر آتا نظر آ رہا تھا۔ شکاری نے رفتار بڑھا دی۔ وہ بائیں طرف کی راہداریوں میں داخل ہو گیا۔ ہر موڑ پر وہ اپنے چاقو کو مخالف سمت میں گھما دیتا۔ یوں پے در پے موڑ بدلتے ہوئے بھی وہ اپنی سمت نہ بھولا۔ ان تنگ اور اندھیری راہداریوں میں جگنوؤں کا پنجرا خوب کام آ رہا تھا۔ شکاری بلی کی سی پھرتی سے آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس کے سامنے کا فرش اچانک غائب ہو گیا۔ یہ ایک اور ہال تھا جس کا فرش کسی دور میں چند عظیم سنگی ستونوں نے اٹھا رکھا تھا، مگر اب اس کے ہال کی چھت اور فرش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ چھت سے دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ بڑے بڑے سنگی ستون کائی سے ڈھکے ہوئے تھے اور جا بجا جنگل کی بیلیں لٹک رہی تھیں۔ شکاری نے جسم سکیڑ کر لوٹ لگائی اور پنجوں کے بل بیٹھ کر خود کو گہرائی کے کنارے روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تیزی سے دائیں بائیں دیکھا۔ قریب ترین ستون بھی اس سے کم از کم 30 فٹ دور تھا۔ شکاری لمحوں میں نتیجے پر پہنچ گیا کہ چھلانگ لگا کر ستون کو پکڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ فوراً پلٹا اور راہداری میں موڑ تک پیچھے چلا گیا۔ پھر بلی کی سی پھرتی سے اس نے بھاگ کر چھلانگ لگائی۔ فاصلہ شکاری کی توقع سے زیادہ تھا، مگر شکاری نے گھبرائے بغیر اپنی پوزیشن بدلی اور پیروں کے بجائے ہاتھ بڑھا کر ستون کو پکڑ لیا۔ اس کا جسم بری طرح ستون سے ٹکرایا اور چند لمحوں کے لیے اس کے جسم سے جیسے سانس ہی نکل گیا، مگر شکاری نے گرفت نرم نہ پڑنے دی اور سیاہ بندر کی طرح اچک کر ستون پر کھڑا ہو گیا۔ اگلے ستون تک چھلانگ آسان تھی کہ درمیان میں اوپر اگے درخت کی جڑ لٹک رہی تھی۔ چند لمحوں کے اندر شکاری اس وسیع ہال کو عبور کر چکا تھا۔ دوسری طرف پہنچ کر درخت سے اپنا نیزہ نکالتے شکاری نے مڑ کر دیکھا تو جادو کا مجسمہ دوسری طرف راہداری کے کونے میں کھڑا شکاری کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر مجسمے نے رکنے کا اشارہ کیا۔ شکاری پلٹ کر فوراً اپنی منزل کی طرف بھاگا۔ وقت گزرتا گیا۔ شکاری اور مجسمے کا یہ کھیل چلتا رہا۔ مجسمے کے جادو اور عمارت کی رکاوٹیں سب بیکار رہ گئے اور قبیلے کے بہترین شکاری نے سب رکاوٹیں عبور کر لیں۔ کھنڈرات کے چاروں تہخانوں کے بعد ہزاروں سیڑھیوں والے مینار تک
ہر رکاوٹ، ہر امتحان میں شکاری کامیاب رہا۔ مجسمے کے جادو اسے بے بس نہ کر سکے اور اس کی قوت ارادی نے ہر رکاوٹ پار کر کے فتح حاصل کی۔ مقدس کھنڈر کے مرکزی کمرے میں جب وہ فاتحانہ داخل ہو رہا تھا تو مجسمے نے اسے اچانک پکڑ کر زمین میں گم ہونے کی کوشش کی۔ شکاری نے فوراً نیزے کو زمین پر گرا دیا اور اس کے لوہے کے پھل پر قدم رکھ دیا۔ یوں جادو کا مجسمہ اس وار میں بھی ناکام رہا۔ اس نے چہرہ زمین سے نکالا اور ایک بار پھر شکاری کو رکنے کا اشارہ کیا، مگر شکاری ایک ہی چھلانگ میں خفیہ دروازے کے اندر پہنچ گیا۔ چٹاخ کی تیز آواز آئی اور مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شکاری نے فاتحانہ چیخ بلند کی اور اپنے مضبوط سینے پر ہاتھ مارے۔ اس کی قوت نے جادو توڑ ڈالا تھا۔ شکاری نے فاتحانہ انداز میں آگے بڑھ کر سونے کے صندوق کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کچھ ہی دیر میں اسے دیوتاؤں کے راز سے واقفیت حاصل ہونے والی تھی۔ پھر اس کی قوت کے سامنے دیوتا بھی خوف زدہ ہوں گے۔ آخر ان کا جادو اسے روکنے میں بھی ناکام رہا تھا۔ شکاری مسکرایا۔ پھر جوں ہی اس نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو صندوق کے اندر پڑے آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آیا۔ قدیم پتھر کے فریم والا یہ آئینہ بالکل بے داغ تھا اور صندوق میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ شکاری نے تعجب سے صندوق میں دیکھا تو اس کا عکس بدل رہا تھا۔ اس نے غور سے آئینے میں جھانکا۔ اس کی آنکھیں پیلی ہو کر روشنی دے رہی تھیں اور چہرہ جیسے قدیم سیاہ پتھر جیسا لگ رہا تھا۔ اچانک شکاری پر حقیقت آشکار ہوئی۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس نے چند قدم اٹھائے، خفیہ کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں بھاری ہونے لگیں، ہاتھ بوجھل ہو گئے۔ اپنی ہی آنکھوں کی پیلی روشنی میں اس نے دیکھا کہ صندوق کے پیچھے والی دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور اس کے قبیلے کا سردار اندر آ گیا۔ شکاری کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے افسوس سے سر جھکایا اور احتیاط سے سونے کا صندوق بند کر دیا۔ شکاری کو سہارا دیے جب تک سردار باہر لایا تب تک شکاری کا جسم پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اس زہر کا شکار ہوئے۔ اب تم دوسروں کو اس کے زہر سے بچاؤ گے۔ مجھے موت۔ شکاری نے بند ہوتی زبان سے آخری الفاظ ادا کیے۔ تم اسی طلسم میں قید ہو جب تک کوئی اور ضدی نادان خفیہ کمرے میں داخل ہو کر صندوق نہیں کھولتا۔ تم چاہو تو اگلی بار آنے والے کو بلا روک خفیہ کمرے تک آنے دو، پھر تم موت پا سکو گے اور نیا محافظ تمہاری جگہ لے لے گا۔ بلاؤں کے آئینے سے قبیلے کی حفاظت کا یہی ایک طریقہ ہے، اور چاہو تو پرانے محافظ کی طرح تم بھی قبیلے والوں کو 3 صدیوں تک بچائے رکھو۔ پھر اس بات کو سینکڑوں چاند گزر گئے۔ عظیم شکاری آج بھی تنہا مقدس کھنڈرات کے در و دیوار میں گھوم رہا ہے اور بلاؤں کے آئینے سے قبیلے کی حفاظت کر رہا ہے۔